آپ نے کہا کہ بہت عرصے پہلے آپ نے لکھا تھا، اوزان سے آپ بے خبر ہیں، یہ بے وزن ہوگا، لیکن یہ آپ کو پسند ہے اس لیے آپ چاہتے ہیں اس پہ تصحیح کی جائے۔ بے وزن کلام جو ہے اس پہ اصلاح نہیں دی جا سکتی، وزن میں لاتے ہوئے بہت سے لفظوں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، لفظوں کو بدلنا پڑتا ہے، اگرچہ ہم وزن میں موجود کلام کو بھی تبدیل کرتے ہیں، اس میں اصلاح دیتے ہوئے، اپنی تجویز دیتے ہوئے اس میں بہت سے لفظوں کو بدل دیتے ہیں، لیکن کم سے کم انہیں شعر کہا جا سکتا ہے، وہ وزن میں ہوتے ہیں۔ تو جب تک آپ کا کلام وزن میں نہیں ہوتا انہیں اشعار نہیں کہا جا سکتا۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ وزن سیکھ نہیں لیتے آپ کو اصلاح کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اگر آپ کو ایک دو اشعار درست کر کے دے دیے جائیں، وزن میں لا کے دے دیے جائیں، تو آپ جو نیا کلام کہیں گے وہ بھی بے وزن ہوگا، اس کے بعد جو آپ لکھیں گے وہ بھی بے وزن ہوگا۔ تو یہ ساری زندگی کی محتاجی رہے گی کہ آپ کسی کو دکھائیں گے اور پوچھیں گے کہ اس کو درست کر کے دے دیں۔ تو یہ اس سے بہتر ہے آپ اوزان سیکھیں۔ آپ کو یہ کلام پسند کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ اس سے اچھا کہہ نہیں پا رہے۔ اگر آپ اوزان سیکھیں گے تو آپ اس سے بہت اچھا کلام کہہ پائیں گے، اور آپ کو یہ پسند نہیں رہے گا، بلکہ اس کے بعد جو آپ اچھا لکھیں گے وہ آپ کو پسند ہوگا، اور چاہیں تو اس کو بھی آپ وزن میں لا پائیں گے۔ بہرحال آپ نے یہاں پہ پیش کیے ہیں، میں کچھ تھوڑی بہت گفتگو اس پہ کر دیتا ہوں۔ خزاں کا دور ہے ہم پر، بہار جاں فضا آ جا، تو یہ پہلا مصرع جو ہے یہ آپ کا وزن میں ہے، اس کا وزن ہے مفاعیل 4 بار، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مصرع وزن سے نکل گیا ہے بحر علم، ٹھیک ہے۔ اسے اگر ہم کرتے ہیں علم کا بحر ہوں میرے ناخدا جا، علم کے بحر میں ڈوبا ہوں میرے ناخدا جا، تو اس طریقے سے یہ بھی وزن میں آ جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہاں پہ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اوپر آپ نے استعمال کیا خزاں کا دور ہے ہم پر، اور نیچے میرے نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ شتر غربا کا عیب ہوتا ہے، آپ کو کچھ بنیادی چیزیں آپ کو شعر کہنے سے پہلے سیکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اور میرے نہیں لا سکتے، ہم کے ساتھ ہمارے آئے گا، میرے کے ساتھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اوپر والے مصرے میں اگر ہم بدل دیتے ہیں ہم کو مجھ سے، خزاں کا دور ہے مجھ پر، ٹھیک ہے، تو پھر یہ میرے دوسرے مصرے میں درست ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں مصروں کا دو لخت ہونا، تو جب ان میں ربط نہیں ہوتا مصروں میں تو اسے دو لخت کہتے ہیں۔ تو مطلب آپ کا دو لخت ہے، پہلے میں کچھ اور بات ہے، دوسرے میں کچھ اور بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ ایک چیز اور ہے جو آپ نے دیکھنی ہے، وہ یہ کہ آپ نے پہلے دو مصروں میں جاں فضا اور ناخدا یہ کافیے رکھے ہیں، لیکن آگے جا کے جوڑنے آ جا اور آ گیا مہتاب آ جا، اسی طرح خدا کے واسطے آ جا، تو کوئی کافیہ نہیں آ سکا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اسی کے ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ آئندہ اشعار میں بھی چاہیے۔ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آپ کو کافیہ چاہیے، تو اس لیے آپ کو کافیے کی بھی سمجھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ بنیادی معلومات اگر آپ کے پاس ہوتی ہیں تو پھر آپ کے لیے لکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلا مصرع آپ کا وزن میں ہے، تیسرا مصرع بہت ٹوٹا ہوا ہوں میں تو مجھ کو جوڑنے آ جا، یہ وزن میں ہے، اگرچہ آپ نے یہاں پہ جو ردیف تو لائے ہیں آپ، لیکن کافیہ نہیں لائے اس میں بھی۔ اور اس میں آخری مصرع بھی وزن میں ہے کہ تجھ بن رہ نہیں سکتے خدا کے واسطے آ جا، یہاں بھی اگرچہ کافیہ نہیں ہے لیکن یہ وزن میں ہے۔ آپ ان 3 مصروں کو الگ لکھ لیں اور ان کے اوپر ردم بنانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ردم بن جاتا ہے، آپ اس مصرے کا ردم آپ کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے، تو آپ پھر اس پہ کوشش کریں، تو اسی بحر میں آپ کے مصرے ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کچھ بنیادی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو وہ آپ کو لکھنے بھی مددگار ہوں گی اور غلطیاں بھی اس سے کم ہوں گی، ٹھیک ہے۔